اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اس آیت کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ سورۃ اعراف کا تیسرا دعویٰ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ ما قبل کی آیت سے تعلق یہ ہوگا کہ ما قبل کی آیت میں فرمایا کہ تم ان مشرکین کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، یہ ایسے ضدی انادی ہیں کہ دعوت دینا یا خاموش رہنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اب فرمایا مگر پھر بھی اتمام حجت کے لیے یہ بات کہو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں جیسے تمہاری مانند، فادعوہم پس پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم چاہیے کہ تمہاری پکار کو قبول کریں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت کیا نمبر ہے جی اس کا؟ 194۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 194۔ اس نے وضاحت کی کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مانند بندے ہیں۔ یہ کہنا کہ جن کو وہ پکارتے تھے وہ بت تھے، وہ بتوں کو پکارتے تھے، اور بتوں کے پکارنے سے قرآن نے منع کی ہے۔ یہاں عباد امثالکم کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا یا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا یا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم میرے پیغمبر آپ کہیں تم پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون پھر میرے خلاف تدبیریں کرو، مشورے کرو، سازشیں کرو، فلا تنظرون مجھے مہلت نہ دو، مجھے ڈھیل نہ دو، لیکن تم جتنے بھی مشورے کرو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اس لیے کہ ان ولی اللہ میرا کارساز اللہ ہے، میرا حمیتی اللہ ہے،
جس نے کتاب کو اتارا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی حمیتی ہے نیک بندوں کا۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ میرا بھی حمیتی ہے، کارساز ہے، اور تمام صالحین کا بھی وہ کارساز ہے۔ اور رہے تمہارے معبود جن کو تم پکارتے ہو، ان کے بارے میں سنو، والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی مدد کرنے پر بھی وہ قادر نہیں، تمہاری مدد بھی وہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ إِن تَدْعُوهُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَيِ الْمُشْرِكِينَ، اگر تم بلاؤ ان مشرکوں کو إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، رستے کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے، بوجہ مہر جباریت، یعنی ان پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو ان کو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے، ان کی دل والی آنکھیں، ان پر پردے ہیں، دل والے کان، ان پر مہریں لگ گئی ہیں، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دو، بلاؤ، تو وہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ خُذِ الْعَفْوَ متعلق ہے بدعوی اول۔ دعوی اول کیا تھا جی؟ مسئلے کو پہنچانے میں سستی نہیں کرنی، بہادر ہو کر پہنچانا ہے، اس پہنچانے میں تکلیفیں مصائب آئیں گے، خندہ پیشانی سے برداشت کرنے۔ خُذِ الْعَفْوَ، لازم پکڑ معاف کرنے کو، یعنی جتنی یہ سازشیں کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، میرے پیغمبر آپ معاف کرنے کو لازم پکڑیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کر، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کر، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہ دے۔ گالی بکنا، بد زبانی کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور آپ جاہلوں سے اعراض کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تسلی ہے جی، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے نزغن، کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو پناہ مانگ اللہ کی، اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ انہ سمیع علیم، جملہ تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا وہی ہے۔ ان الذین اتقوا، اس کا تعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ۔ جو لوگ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، تحریمات لغیر اللہ کرتے ہیں،
ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں، اور دوسرا دعویٰ یہی تھا وحی الہی کی پیروی کرو اور شیطانوں کی پیروی نہ کرو۔ بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، شرک سے بھی بچتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچتے ہیں، اذا مسہم طائف وسوسہ جی خطرہ، جب پہنچتا ہے ان کو شیطان کی طرف سے وسوسہ، کوئی خطرہ، تذکروا تو چونک اٹھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا، یاد می کنند خدا را، تذکروا، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ تذکروا، شاہ عبد القادر صاحب نے چونکنے کا معنی کیا، چونک اٹھتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان کا کارساز ہوتا ہے، اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، اللہ انہیں شیطان کے وسوسوں سے، خطروں سے بچاتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں یعنی مشرکین اور کفار، یمدونہم فی الغی، وہ شیطان انہیں کھینچتے ہیں فی الغی، گمراہی میں، شرک کی طرف، کفر کی طرف کھینچ کھینچ کے شیطان لے جاتے ہیں۔ ثم لا یکسرون، پھر وہ کھینچنے میں کمی بھی نہیں کرتے، کوتاہی بھی نہیں کرتے، پوری طاقت سے وہ انہیں کھینچتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، شکوہ جی، اللہ مشرکین کے ایک رویے پر شکوہ کر رہے ہیں جی، کہ ان کا رویہ دیکھ، ان کے بکواس دیکھ، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب آپ نہیں لے کے آتے ان کے پاس کوئی نشانی یا آیت، یعنی وحی میں ذرا تاخیر ہو جائے، کچھ دن کے لیے وحی بند ہو جائے اور آپ کوئی آیات پڑھ کے نہ سنائیں، قالو، تو کہتے ہیں لو لجتبیتہا، تو کیوں نہیں گھڑ لیتا اس کو، اجتبیتا افتریتا، اجتباء کا لغوی معنی ہے چھانٹنا، منتخب کرنا، مگر جب طنز کے طور پر استعمال ہو تو گھڑنے کے معنی میں ہوتا ہے، گھڑنے کے۔ لولا اجتبیتہا افتریتہا، تو کیوں نہیں گھڑ لیتا اس کو، یعنی پہلے بھی تو گھڑ گھڑ کے سناتا رہتا ہے۔ کل، جواب شکوہ، میرے پیغمبر کہے میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، میں خود نہیں بناتا، میں تو اس چیز کا پیروکار ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سنو، ھذا بصائر من ربکم، یہ گھڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں،
یہ بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ بصیرت افروز دلائل ہیں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، روشن دلائل، وہدن، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، جو منیب لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، روشن دلائل بھی ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ترغیب الی القرآن، شرک سے بچنے کے لیے۔ اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور اس کے ادب اور احترام میں چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کا یہ ادب ہے اور قرآن کا یہ احترام ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو دوسرے لوگ اسے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ یہ کون سی آیت ہوئی سورۃ اعراف کی جی؟ آیت نمبر 204، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 204۔ احناف کی یہ دلیل ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ دلیل ہے حنفیوں کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ کرو اور اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، جہری نمازیں، اور جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر عصر، تو اس میں مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ امام مالک کا اور امام احمد کا مسلک ہے۔ ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، لیکن ایک قول ان کا یہ ہے کہ جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی اسے پڑھ لینا چاہیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا قول یہ ہے کہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، دونوں نمازوں میں امام کی قرات کافی ہے اور مقتدی کو پیچھے پڑھنے کی ضرورت، فاتحہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا قول بڑا صریح اور واضح موجود ہے کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں اتری ہے۔ تمام تفسیروں نے ان کا یہ قول نقل کیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ فرض نماز کے بارے میں اتری ہے کہ امام پڑھے تو مقتدی اسے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی درجے کے صحابی نہیں ہیں، یہ تقریباً 6 نمبر پہ ایمان لائے، ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ بتائی،
آپ کا مصلی، مسواک، وضو کا سامان انہی کے پاس ہوتا تھا۔ تو ان کا یہ قول ہے جی کہ یہ فرضی نماز کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول محدثین نے نقل کیا۔ انہوں نے تو بڑی عجیب بات کہی امام احمد ابن حنبل نے، وہ فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ المکتوبہ، تمام لوگوں کا اجماع ہے، اجماع کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں اتری ہے۔ اب امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، تو وہ جو اجماع نقل کر رہے ہیں اجمع الناس، تو وہ کن کا اجماع ہے؟ تابعین کا، صحابہ کا۔ ان سے پہلے تو صرف 2 صدیاں گزری ہیں، امام احمد سے پہلے صرف 2 صدیاں ہیں، ان میں کون ہوئے ہیں؟ صحابہ ہوئے ہیں یا تابعین ہوئے ہیں؟ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا اجماع ہے، اس لوگوں سے کون مراد ہوگا؟ صحابہ، تابعین، سب کا اجماع ہے کہ یہ فرض نماز کے بارے میں اتری۔ جو لوگ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، جیسے ہمارے ہاں غیر مقلدین ہیں، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، مشرکین شور مچاتے تھے جب نبی پاک قرآن پڑھتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو اور سنو۔ اس کا ذکر قرآن میں ایک اور جگہ پہ آیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچایا کرو۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی شور نہ مچایا کرو، قرآن سنا کرو۔ ہم نے کہا کہ یہ کفار سے کہا جا رہا ہے، آیت ختم کس لفظ پہ ہو رہی ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تو کافر اگر ایمان قبول نہ کریں اور صرف قرآن خاموشی سے سننے لگ جائیں تو وہ رحمت کے قابل ہو جائیں گے؟ تو لعلکم ترحمون کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کفار کے بارے میں تو نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں رحمت الہی کا وعدہ ہو رہا ہے۔ ایک بات جو یہاں اس کے جواب میں کہ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ یہ شور مچاتے تھے کافر اور قرآن نہیں سنتے تھے، تو انہیں کہا گیا ہے کہ بھائی قرآن سنا کرو، چپ کرا کرو، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، قلعہ دیدار سنگھ والے۔ وہ بڑے زیرک، بڑے ذہین اور بہت ذی فہم عالم تھے۔ ان کا حافظہ کمال کا تھا، ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا، مناظر بہت زبردست تھے۔ انہوں نے یہاں ایک بڑی بات لکھی، آپ بھی سنیں، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی سنیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں وہ شور کرتے تھے اور یہ آیت انہیں چپ کرانا چاہتی تھی، مومنوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا یہ آیت سن کے پھر کافر خاموش ہو گئے، اس کا اثر ہو گیا ان پر، چپ کر گئے وہ کافر؟ ظاہر بات ہے انہوں نے کیوں خاموش ہونا تھا؟ یہ آیت سن کے انہوں نے کیوں چپ کرنا تھا؟ تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں جنہیں یہ چپ کرانا چاہتی ہے، یہ آیت جنہیں چپ کرانا چاہتی ہے
وہ چپ کرتے نہیں۔ مسلمانوں کو یہ چپ کرانا نہیں چاہتی، اتری کیوں ہے؟ نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جنہیں چپ کرانا چاہتی ہے وہ چپ کرتے نہیں، اور تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کو یہ چپ کرا ہی نہیں رہی، مسلمانوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، تو پھر تو اس کے نزول کا مقصد ہی کوئی نہ رہ گیا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی سامنے رکھتے ہیں، تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ ایک مسلک وضع کرتے ہیں جس میں تمام حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور قرآن پہ بھی کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن کو دیکھا، پھر انہوں نے مسلم کی اس حدیث کو دیکھا، اذا قرأ الامام فانصتوا، امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ پھر انہوں نے بخاری کی وہ حدیث دیکھی، اذا کبر الامام فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ جو کام امام اور مقتدی نے دونوں نے کرنے تھے، نبی پاک ان دونوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ جب قرات کی باری آئی، اٹھاؤ بخاری، وہاں لکھا ہوا ہے وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ یہاں معلوم ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مقتدی نے نہیں کہنی، بلکہ وہ کس نے کہنی ہے؟ امام نے کہنی۔ اب رہ گئی وہ حدیث جو غیر مقلد حضرت عبادہ ابن صامت سے پیش کرتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ادھر حدیث ہے مسلم کی، امام پڑھے تو تم کیا کرو؟ چپ کرو، اور ادھر دوسری حدیث آ گئی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو ٹکرا رہی ہیں۔ اب غیر مقلد دونوں حدیثوں پہ عمل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، وہ صرف ایک حدیث پہ عمل کریں گے۔ امام اعظم کا کمال یہ ہے کہ وہ تمام حدیثوں پہ عمل کر کے دکھا دیتے، یہ ہے ان کا کمال۔ امام صاحب نے کیسے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا جی؟ امام صاحب فرماتے ہیں نمازی کی 3 حیثیتیں ہیں، نمازی کی 3 حیثیتیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ ایک نمازی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ امام بن گیا ہے، اور ایک نمازی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مقتدی بن گئے، امام کے پیچھے کھڑے۔ یہ 3 حیثیتیں امام صاحب کہتے ہیں جب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا وہ امام بن گیا ہے تو اس حدیث پہ عمل کرے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور جب وہ امام بن گیا ہے تو پھر اس حدیث پہ عمل کر، جب وہ مقتدی بن گیا ہے تو پھر اس حدیث پہ عمل کرے اذا قرأ الامام فانصتوا، امام پڑھے تو تم کیا کرو؟ چپ کرو۔ تو امام صاحب نے تینوں حدیثوں پہ عمل کر کے دکھایا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو بخاری میں آئی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ خبر واحد ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت تمام صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اس کے شاگردوں میں ایک شاگرد، ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد۔ ایک راوی جو ہیں اس حدیث کے وہ ہیں سفیان ابن عیینہ، وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ جب وہ ابو داؤد میں اس کو نقل کر رہے ہیں، ابو داؤد اٹھائیں آپ، ابو داؤد میں یہ حدیث جب آئی ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد قال سفیان ابن عیینہ، کہ سفیان ابن عیینہ کہا کرتے تھے
کہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا. جب راوی نے خود تشریح کر دی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں مقتدی اور امام کا کہاں ذکر ہے جی؟ یہ تو ذکر ہے فاتحہ اور نماز کا بھائی، مقتدی اور امام کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے. فاتحہ اور امام نماز کا ذکر، اور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ ذکر ہو رہا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی میں سے ہر بندہ پڑھے؟ ٹھہرے، خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے؟ کیوں، کیا خیال ہے؟ خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے؟ پھر کیا مطلب ہے ہر مقتدی خطبہ پڑھے؟ خطبے اور جمعے کا تعلق ہے کہ جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا. ایک نے پڑھ لیا خطبہ تو سب کی طرف سے ہوگی. اسی طرح یہ فاتحہ اور نماز کا تعلق بتا رہی ہے، مقتدی اور امام کا تعلق یہ حدیث نہیں بتا رہی. مقتدی اور امام کا تعلق مسلم کی حدیث بتا رہی ہے، اذا قرأ الامام فانصتوا، امام پڑھے تو تم کیا کرو؟ چپ کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس آیت کا تعلق ہے تیسرے دعوے کے ساتھ. اور یاد کر اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے. ذکر سے مراد پکار ہے جی. اذا ذکر اللہ وحدہ، اس کی تائید ہے جی. اور اگر یہ ذکر مراد ہو، جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، لیکن اس میں عاجزی بھی ہو، ڈر بھی ہو. بدون الجہر من القول، زور کی آواز سے دونا کم. بالغدو والآصال، صبح اور شام. ولا تکم من الغافلین، اور مت ہو بے خبروں میں سے. ان الذین عند ربک، جنوں اور انسانوں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ جو مخلوق اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں، فرشتے، ان کی حالت سنو. بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، قرب سے مرتبے کا قرب مراد ہے جی. لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اعراض نہیں کرتے. ویسبحونہ، وہ اس کی پاکی بولتے ہیں شریکوں سے. وَلَهُ یسجدون، اور وہ اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں. سجدے والی آیت ہے جی، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی وہ سجدہ کر لیں گے. یہ سورت آراف اختتام کو پہنچی جی. سورت انفال جی. اسمی ربط، اگر تم انعام میں غیر اللہ کی نیازیں نہ دو تو ہم تمہیں آراف سے بچا کے جنت میں پہنچائیں گے. اور پھر جنگوں میں
انفال بھی عطا کریں گے۔ مانوی ربط جی، بڑا آسان سا ربط ہے جی۔ مضامین کے اعتبار سے کیا تعلق ہے جی ما قبل سے؟ آپ کو یاد ہوگا سورۃ انعام میں عقلی دلائل تھے اور سورۃ اعراف میں دلائل نقلیہ تھے۔ اب کہا جائے گا مشرکین تمہارے دلائل کے آگے عاجز آ جائیں گے تو پھر تم سے لڑیں گے۔ مشرکین تمہارے دلائل کے آگے عاجز آ کر تم سے لڑیں گے تو پھر قوانین جہاد سیکھ لو۔ اعلان جنگ بھی ہوگا جی، انفال میں اجمالاً ہوگا، توبہ میں تفصیلاً ہوگا جی۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورۃ البقرہ میں جو 6 مضمون بیان کیے گئے تھے ان میں 2 مضمون تھے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورۃ توبہ کے انہی دونوں مضمونوں کو اب سورۃ بقرہ کے انہی دونوں مضمونوں کو اب انفال اور توبہ میں بیان کریں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ انفال کا توبہ کا یہ تقریباً ایک ہی مضمون ہے دونوں کا، اسی لیے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی، اسی وجہ سے کہ مضمون ایک تھا دونوں کا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ انفال اور توبہ میں کیا مضمون بیان ہوگا تو آپ کہیں گے انفال میں قوانین جنگ، توبہ میں اعلان جنگ۔ اگرچہ انفال میں بھی اعلان جنگ ہوا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لیکن وہ اجمالاً ہے، اجمالاً۔ توبہ میں اسے کھولا گیا۔ خلاصہ جی، اس صورت میں سورۃ انفال میں 2 چیزیں بیان ہوں گی، 2 مضمون بیان ہوں گے۔ ایک مضمون ہے مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، ایک چیز یہ بیان کی جائے گی۔ مال غنیمت تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوگا، اس طرح تقسیم ہوگا جس طرح اللہ اور اللہ کا نبی کہے گا۔ اس کی اللہ علتیں بیان کریں گی جی، علتیں، وجوہات، کیا وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تقسیم کرے گا، وہ فیصلہ کریں گے۔
اور دوسرا مضمون بیان ہوگا جی قوانین جنگ۔ مضامین کے لحاظ سے سورت کے دو حصے ہیں جی۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کے 9ویں پارے کے آخر تک، آیت نمبر ذرا دیکھ لیں جی، 9ویں پارے کی آخری کی 40 تو نہیں ہے، آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 40 تک۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ آگے وَاعْلَمُوا 10ویں پارے کی ابتدا سے لے کے سورت کے آخر تک دوسرا حصہ ہوگا جی۔ پہلے حصے میں 7 علتیں اور 5 قوانین، دوسرے حصے میں اس کے برعکس اس کے برعکس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں قوانین 7 ہو جائیں گے، علتیں 5 ہو جائیں گی۔ سورت کے آخر میں ترغیب الی الہجرت والجہاد، جہاد اور ہجرت کی ترغیب دی جائے گی۔ وبشارت للمومنین، یہ ہے جی سورت کا خلاصہ۔ 2 مضمون ہیں جی۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حق تمہیں نہیں۔ کچھ نزاع ہو گیا نا صحابہ کے درمیان کہ مال غنیمت کن کو ملنا چاہیے، مہاجرین کو ملنا چاہیے، انصار کو ملنا چاہیے، پہلی صف میں لڑنے والے، پچھلی صف میں لڑنے والے، کن کو یہ اس میں فرمایا نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے۔ وہ پھر فیصلہ کیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، 10ویں پارے کی ابتدا میں فیصلہ کر دیا۔ یہ پہلا مضمون بیان ہوگا جی۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ اس کے لیے پہلے حصے میں 7 علتیں بیان ہوں گی، وجوہات، کیوں میرا حق ہے، اللہ وجوہات بیان کریں گے، اور 5 قوانین بیان کریں گے، جہاد کے قوانین۔ دوسرے حصے میں علتیں 5 ہو جائیں گی، قوانین 7 ہو جائیں گے۔ سورت کے آخر میں ترغیب الی الہجرت والجہاد اور بشارت للمؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں آپ سے حکم غنیمتوں کا۔ انفال جمع نفل کی، نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، فضل و انعام۔ لڑائی ہو، جنگ ہو، مال ملے کافروں کا، اسے غنیمت کہتے ہیں جی۔ بغیر جنگ کے مل جائے اسے مال فے کہتے ہیں جی۔ کسی مجاہد کی قربانی، بہادری، جرات
اس پر خوش ہو کر امیر المومنین اس کو کچھ مزید عطا کر دے، اس کو انفال کہتے ہیں جی۔ یہ کچھ فرق کیا ہے علماء نے، لیکن ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہوتا رہتا ہے جی۔ انفال پر غنیمت کا، فے پر انفال کا ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ نے مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کے اختلاف ہوا، نبی پاک سے پوچھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار کس کے پاس ہے، انصار کے پاس یا مہاجرین کے پاس؟ اس پر یہ آیت اتری، پوچھتے ہیں تجھ سے غنیمتوں کا حکم، قل کہہ الانفال للہ والرسول، پہلا مضمون جی۔ تو کہہ غنیمت کا مال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ اس کا مالک اللہ ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، جھگڑا نہ کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات درست رکھو۔ مال غنیمت کے بارے میں جھگڑو نہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فی الغنائم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون، میں تمہیں بتاؤں کہ سچے مومن کون ہیں؟ مومن وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں، اس کا کلام پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پختگی مراد ہے جی، ایمان کے بڑھنے سے مراد پختگی، اور زیادہ پختگی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، حقوق اللہ، عبادت بدنیہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حقوق العباد، عبادت مالیہ، عبادت بدنیہ بھی، عبادت مالیہ بھی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں پکے اور سچے مومن، ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، عزت والی روزی ہے۔ صحابہ کی عظمت کی بڑی دلیل ہے جی۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہی تھے، اور یہ قرآن انہی کی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ صحابہ کی صفات ہے۔ اگر صحابی کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، اس کو سامنے رکھا جائے تو کسی صحابی کے بارے زبان تان دراز کرتے ہوئے بندے کا جسم کانپنا چاہیے، خاص کر ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے، پھر اپنے آپ کو عالم کہلاتے یا اسکالر سمجھتے، پھر وہ حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، ان لوگوں کے بارے میں تاریخی کتابیں، کچھ حدیثیں، ان کو سامنے بنیاد بنا کر
وہ الزام تراشیاں کرتے. یہ انجینئر محمد علی مرزا، اس کا ایک کلپ آپ سنیں کہ ابو سفیان کے بارے میں صحابہ کے دل میں بڑی نفرت تھی کہ یہ جنگیں کرتا رہا، لڑتا رہا. تو ابو سفیان نے نبی پاک سے فتح مکہ کے دن کہا کہ جی 2 کام آپ کر دیں تو مسلمانوں کے دلوں میں میری نفرت کم ہو جائے گی، مجھ سے لوگ محبت کرنے لگیں گے. ایک یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو منشی رکھ لیں، یہ لفظ ہے اس کے، میرے بیٹے معاویہ کو منشی رکھ لیں، اور میری بیٹی ام حبیبہ جو ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں تو آپ میرے داماد ہو جائیں گے، تو معاویہ منشی ہو جائے گا، تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے کوئی وقت بن جائے گی. تو وہ کہتا ہے یہ ہے کاتب وحی، جو کہتے ہیں کاتب وحی یہ منشی ہے اور سفارشی ہے. پھر آگے لفظ کہتا ہے سفارشی بھرتی. پھر کہتا ہے کہ نبی پاک کی عادت تھی، آپ انکار نہیں کرتے تھے، اس نے یہ بات کہی، آپ نے انکار نہیں کیا تو آپ نے منشی رکھ لیا. فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اترتی رہی ہے جی، جسے معاویہ نے لکھنا تھا؟ تو کون سی وحی اترتی رہی ہے جی فتح مکہ کے بعد؟ ایک بات کا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں بڑا صاحب مطالعہ آدمی ہوں، تاریخ سیرت، لیکن اسے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ام حبیبہ کے ساتھ نکاح تو آپ کا پہلے ہو چکا ہے. فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے کیوں کہنا ہے جی میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں؟ اس پاگل کو اتنا پتہ نہیں کہ ام حبیبہ، ابو سفیان جب صلح کی درخواست لے کر گئے تھے مدینے، تو ایک مشہور واقعہ نہیں کہ بیٹی کے گھر گئے تو انہوں نے اپنا بستر لپیٹ دیا. ام حبیبہ کی شادی پہلے ہو چکی ہے، فتح مکہ کے دن اس نے کیوں کہنا تھا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر؟ دوسرا یہ بات ہے بھئی الیاذ باللہ خاکم بدہن نبی پاک کوئی مالدار تھے، چودھری تھے، آڑتی تھے، منشی رکھنا تھا؟ کوئی دنیاوی کاروبار تھا آپ کا؟ بھئی آپ منشی بانتے میرا کاروبار کر. اتنی بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے کہ منشی رکھا؟ پھر یہ کہنا کہ سفارشی ہے. تو پھر الیاذ باللہ آج کے حکمرانوں میں اور نبی پاک میں کیا فرق رہ گیا؟ آج کے لوگ بھی سفارشی بھرتی کرتے ہیں اور آپ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کتنی گستاخانہ بات ہے. یعنی صحابہ پہ ہاتھ صاف کرتے کرتے نبی پاک کے ناموس پہ جا کے ہاتھ ڈال دیے کہ آپ سفارشی بھرتی کر رہے ہیں. فتح مکہ کے بعد کیوں وہی نہیں اتری جی؟ یہ سورت مائدہ کب اتری ہے؟ یہ سورت توبہ کب اتری ہے؟ یہ تبوک میں اتری ہے نا. بعد میں کئی صورتیں اتری ہیں. یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اترتی رہی جی؟ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اترتی رہی؟ فتح مکہ کے بعد سورت توبہ اتری ہے، سورت مائدہ اتری ہے، اور اگر معاویہ نے ایک آیت بھی تعریر کی ہے تو پھر وہ کاتب وحی ہے. سارا قرآن لکھنا ضروری ہے یا پوری صورتیں لکھنی ضروری ہیں؟ اعتماد ہی کافی ہے انہیں اپنے پاس رکھنا. تو اگر صحابی مانتے ہیں حضرت معاویہ کو، صحابی مانتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ معاویہ کو صحابی مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر صحابی نہیں مانتا
پھر اس پر بحث ہو سکتی ہے، ہم ثابت کریں گے کہ وہ صحابی ہے، اور اگر وہ صحابی مانتا ہے تو پھر بحث کا رخ جو ہے الگ سے چل سکتا ہے، بے صحابی مانتا ہے تو پھر بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن پہلے یہ طے کرو کہ معاویہ کو صحابی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اور اگر صحابی مانتے ہو تو پھر یہ ساری آیتیں جن میں صحابہ کا مقام ہے، حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق پھر یہ ماننا پڑے، صحابی ماننا ہے تو یہ ماننا پڑے گا، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ 19 سال اس نے حکمرانی کی، نبی پاک کی صحبت کم پائی ہے، صرف 3 سال، صرف 3 سال۔ حضرت صدیق اکبر نے 23 سال، حضرت عمر نے بھی تقریباً 23 سال، حضرت عثمان نے بھی 23 سال، حضرت علی نے بھی 23 سال۔ ان کی حکمرانی کتنی ہے؟ 2.5 سال، 10 سال، 12 سال، 4.5 سال۔ یہ رہے صرف 3 سال ہیں، اور انہوں نے خلافت کی ہے 19 سال، اور 19 سالوں میں 54 صوبوں میں تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی۔ آج تمہیں سمجھ آیا ہے وہ باغی ہے، تمہیں سمجھ آ گیا وہ باغی ہے۔ صحابہ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی جنہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ حضرت حسن کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی جنہوں نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی کہ معاویہ تو باغی ہے، ہمارے باپ سے لڑتا رہا ہے؟ انہیں یہ سمجھ نہیں آئی۔ آج 14 ساڑھے 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ پر وہی آئی ہے کہ وہ باغی ہے، اور آپ نے اپنے دل میں نفرت بھر لی ہے، اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں آپ ان شخصیات کے بارے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، ان میں ہمارے بھائی بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، بہنیں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، جتنے لوگ سن رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صلح اور دونوں بھائیوں کی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا معاویہ کی پچھلی ساری زندگی کی صداقت کی سند ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے مہر لگائی ہے کہ تو ٹھیک ہے۔ اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو دونوں بھائی کبھی صلح بھی نہ کرتے، اور دونوں بھائی کبھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی نہ کرتے۔ ساری چیزیں دھل گئی ہیں۔ اس کے بعد کوئی بکواس کرنا کہ معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے، حضرت معاویہ باغی گروہ تھے، حضرت معاویہ نے یہ کیا، میں کہتا ہوں حضرت حسن کو سمجھ کیوں نہیں آئی جس بات کی سمجھ آج تمہیں آئی؟ تم حضرت علی کے زیادہ محب ہو، تمہیں حضرت علی سے زیادہ پیار ہے، بیٹوں سے زیادہ پیار ہے تمہیں۔ حضرت حسن اسے اپنا امام مان رہے ہیں، حضرت حسن اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حضرت حسین اسے اپنا امام مان رہے ہیں، حضرت حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو اگر کوئی پچھلی بات تھی بھی صحیح، اگر جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ کیا وہ کیا، اگر کوئی تھی بھی صحیح، تو دونوں بھائیوں نے مہر لگائی ہے حضرت معاویہ کی صداقت پر اور ان کی عدالت پر۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صحابہ کی عظمت کی بڑی دلیل ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، علت اول جی، یہ 7 علتیں ہونی ہیں جی۔ یہ علتیں کس کی ہیں جی؟ الانفال للہ والرسول، اس کی ہیں جی۔ مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا جو حق ہے یہ اللہ کا ہے، اس کی پہلی علت جی۔ عام مفسرین میں نہ کریں گے، جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے من بیت کا، آپ کے گھر سے، بالحق اے بالحکمت،
مدارک نے معنی کیا جی بالحق اے بالوحی، خازن نے معنی کیا جی امر حق، حضرت نیلوی صاحب نے معنی کیا لے اجل الحق وہو الجہاد، لیکن حکمت والا معنی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، حکمت سے نکالا کہ 70 بندوں کا قافلہ ہے، ابو سفیان جا رہا ہے شام سے مال لے کر مکے کی طرف، یہی مال تمہارے خلاف استعمال ہونا ہے، اس میں اسلحہ ہے، تلواریں ہیں، تیر ہیں، زرہ ہیں، اسلحہ کا سامان ہے، انہوں نے تیاری کرنی ہے، تم پر چڑھائی کرنی ہے، یہیں روک لو۔ 70 بندوں کے قافلوں کو روکنے کے لیے نکلے، ان کو اللہ نے دوسرے رستے پہ ڈال دیا اور 1000 کا لشکر سامنے آ گیا، حکمت سے نکلا۔ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ علت بنا کے معنی کاف تعلیلیہ بنا کے معنی کریں گے، اس لیے جیسے نا اب اس کو الانفال للہ کے ساتھ ملا لو، مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے یہ علت بن گئی، اس لیے کہ تیرے رب نے تجھے نکالا تھا تیرے گھر سے بالحکمت، حکمت کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کا ایک گروہ اس پر راضی نہیں تھا، ابتدا میں، ابتداءً، بعد میں نہیں۔ مدینے سے نکلتے وقت یا قافلے کے بجائے ابو جہل کے لشکر سے مقابلے کے وقت کہ یہ کیا بن گیا؟ آپ قافلہ روکنے کے لیے نکلے، ابو سفیان بڑے زیرک تھے، انہیں پتہ تھا کہ مسلمان کوئی کارروائی کریں گے، یہیں سے گزرنا ہے میں نے، اس نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے، پتہ کرو۔ جاسوسوں نے بتایا کہ مدینے سے کچھ لوگ نکل آئے ہیں راستہ روکنے کے لیے، اس نے مین شاہراہ چھوڑ دی، جو مین راستہ تھا وہ چھوڑ دیا، ساحل سمندر کے ذریعے ایک راستہ جاتا تھا، اس نے وہ اختیار کر لی، ساحل سمندر کے ذریعے وہ راستہ اختیار کیا، ایک تیز رو سوار کو مکے بھیج دیا کہ جلدی پہنچ مکے، اور انہیں بتا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، مسلمانوں نے حملہ کر دی۔ ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور وہ بدر میں آ گئے۔ یہ نکلے تھے 70 آدمیوں کے روکنے کے لیے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یجادلونک فی الحق، تو اس سے بحث کرتے تھے، لفظی معنی جھگڑنے کا ہے جی، شاہ عبد القادر صاحب نے معنی بھی جھگڑنے کا کیا، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہی معنی کیا، خصومت بھی کردن، تجھ سے جھگڑتے تھے فی الحق کے ظاہر بات میں، بعد ما تبین، بعد اس بات کے کہ وہ بات ظاہر ہو گئی تھی، واضح ہو گئی تھی، کہ قافلہ یا لشکر ان دو میں سے ایک آج ہم نے تمہارے حوالے کرنا ہی کرنا ہے، یہ وعدہ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو یجادل جدال ہے، جدال جھگڑنا، یہ تو نبی پاک سے جھگڑنا، یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی، تو زوردار مشورہ دینا،
اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، اس پر بھی جدال کا لفظ آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی صحابہ کے متعلق یہ کہہ دے کہ وہ صحابہ سے جھگڑتے تھے، نبی پاک سے جھگڑتے تھے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری دینے، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں جی؟ انہوں نے کہا جی ہم قوم لوط کے طرف جا رہے ہیں اور عذاب لائیں گے، آج انہیں برباد کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگ گیا۔ یجادل وہی لفظ ہے، یجادل۔ کوئی اگر صحابہ کے متعلق یہ اعتراض کرے نا تو پھر یہ جواب ہے جی اس کا۔ یہ کس صورت میں ہے جی بلال صاحب؟ ذرا دیکھ لینا ہے جی، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا۔ جھگڑنے کا کیا مطلب تھا؟ زوردار طریقے سے بات کرنے لگا، نہ ابھی نہ کرو، ابھی چھوڑ دو، نہ جاؤ۔ یہ تو صحابہ بھی زوردار مشورہ دینے لگے، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ جب قافلے کی بجائے لشکر سامنے آ گیا تو اللہ کہنا چاہتے ہیں کس حکمت کے ساتھ، کس تدبیر کے ساتھ ہم نے تمہیں مکے سے مدینے سے نکالا اور نکال کے ابو جال کے مقابلے میں کھڑا کر کے انہیں شکست دے دی۔ یہ سب کچھ اگر کرنے والا میں ہوں نا تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم۔ یہ ہے جی علت، وجہ۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، دوسری علت جی، سورت کون سی؟ ہود، سورت ہود ہے جی، آیت نمبر 74، یجادلنا فی قوم لوط۔ تو وہاں جدال کا کیا معنی ہے؟ زوردار طریقے سے بات کرنا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، دوسری علت جی، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا بذریعہ وحی الی الرسول، احدی الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہیں ملے گی، ابو سفیان کا قافلہ یا ابو جال کا لشکر، عیر اور نفیر، وتودون، اور تم چاہتے تھے، انا غیر ذات الشوکہ، کہ جو دبدبے والی جماعت نہ ہو، تکون لکم، وہ تمہیں مل جائے۔ تم یہ چاہتے تھے بھئی یہ 70 بندوں کا قافلہ جو ہے یہ مل جائے، یہ ذرا دبدبے والے نہیں ہیں، آسانی ہوگی، تم یہ چاہتے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا کہ جہاد کا حکم دے کے، یحق الحق بکلماتہ، وہ ثابت کر دے حق کو اپنے حکم سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جڑ کاٹ کے رکھ دے کافروں کی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ابو جال کے لشکر سے لڑوایا جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، یہ علت بیان ہو رہی ہے یقطع دابر الکافرین کی جی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، علت یقطع دابر الکافرین، تاکہ ثابت کر دے سچ کو اور جھوٹا کر دے باطل کو، اگرچہ ناپسند سمجھے مجرم۔ تم تو چاہتے تھے بھئی 70 بندوں کے قافلے کو ملنے، آسانی سے بات بن جائے، تم تو یہ چاہتے تھے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت آج تمہیں ملے گی، اور میں نے تمہیں حکمت کے ساتھ ابو جال کے لشکر سے لڑوایا اور ان کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ استستغیثون، تیسری علت جی، الانفال للہ والرسول کی،
جب تم فریادیں کرتے تھے اپنے رب سے، پکارتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک جھونپڑی میں ساری رات رو رو کے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہے۔ جب تم فریادیں کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اللہ تمہاری فریاد کو پہنچا۔ کس طرح؟ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، بالف من الملائکہ، 1000 فرشتے اتار کے، مردفین، لگاتار آنے والے 1000 فرشتے۔ وما جعل اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، فرشتوں کے اترنے کو نہیں بنایا اللہ نے اس کو، مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، بس اس لیے اتارے۔ ورنہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، جملہ تعلیلیہ، کیونکہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تم تو روتے تھے، تم تو گڑ گڑاتے تھے، تم تو استغاثے کرتے تھے، میں نے 1000 فرشتے اتارے، اور 1000 فرشتے اتار کے تمہارے دلوں کو مطمئن کیا، مدد میں نے دی تھی، لہٰذا مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا۔ اذ یغشیکم النعاس، چوتھی علت جی، جس وقت ڈال دی اللہ نے تم پر اونگ، آمانتن، اے لے آمانتن، مفعول لہو ہے جی، من ہو، اپنی طرف سے تسکین کے لیے، تھکے ہوئے تھے، بس ایک اونگ آئی اور سارے تازہ دم ہو، تسکین، اطمینان، امن۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی، بارش۔ ابو جہل پہلے پہنچ گیا تھا، اور جو ہموار زمین تھی ادھر انہوں نے قبضہ کر لیا، پانی کا علاقہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ ریتلی زمین صحابہ کے پاس ہے، پانی بھی نہیں ہے، پاؤں دھنس جاتے ہیں، وسوسے بھی کچھ آنے لگے، بھائی شروعات تے چنگیاں نہیں، شروعات تے چنگیاں نہیں، پانی ان کے پاس ہے، ہموار زمین ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ریتلا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے، اللہ نے تم پر آسمان سے پانی اتارا، لِیُطَہِّرَکُم بِہ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، حدث، وضو کرو، نہانے کی حاجت ہے تو پوری کرو، وَيُذْهِبَ عَنْکُم رِجْزَ الشَّیطان، اور دور کر دے تم سے وسوسہ شیطان کا، وہ جو شیطان وسوسے ڈالتا تھا، بھئی شروع تو ٹھیک نہیں ہویا، وَلِیَرْبِطَ، اور تاکہ مضبوط کرے اللہ تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت کر دے اس پانی کے ذریعے تمہارے قدموں کو۔ ریتلی زمین تھی، بارش آئی، اس طرف کیچڑ ہو گیا، اور ادھر زمین ہموار ہو گئی، ریت جم گئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ اونگ دے کر تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے والا میں ہوں، آسمان سے بارش برسا کے یہ سارے انتظام کرنے والا میں ہوں، تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، پانچویں علت جی، جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو، وہ جو فرشتے اترے تھے بدر میں، جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ثابت قدم رکھو مومنوں کو، الہام کے ذریعے، مومنوں کو ثابت قدم رکھو کس ذریعے؟ الہام کے ذریعے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب، فضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں کے اوپر،
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر جوڑ پر۔ بنان یہ پورے جی، یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں، تو یہ تو چھوٹے ہیں، چھوٹے جوڑ ہیں، تو ہم نے مانا جوڑ کا کر لیا، ہر جوڑ پر گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دو ان کو۔ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، فرشتوں کے ذریعے تمہارے دلوں میں الہام ڈال کے تمہیں ثابت قدم رکھنے والا میں ہوں، کفار کے دل میں رعب ڈالنے والا میں ہوں، تو مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا۔ ذالک بانہم، ذالک یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کافروں کو؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ، اور قانون یہ ہے کہ جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کو ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیونکہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ذالکم، یہ تو دنیا کی سزا ہے، فذوقوہ، اسے تو چکھو نا، یوں مانا کریں گے جی۔ ذالکم، یہ تو دنیا کی سزا ہے، یہ تو تمہارے لیے دنیا کی سزا ہے، یہ تو چکھو نا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، انا سے پہلے وَاعْلَمُوا معذوف ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا چکھو نا، تو پھر ہمارے پاس آنا ہے تو جہنم بھی ہے تمہارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا قانون جی، قانون اول۔ کیا بات ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی، ورنہ تو بالکل کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ قانون اول، جہاد کا پہلا قانون، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملو کافروں کو، زحفاً، دو بدو، بھیڑ کرتے ہوئے، شاہ عبد القادر سے میں نے کیا میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو مت دو ان کو پیٹھ، بھاگنا نہیں، بزدلی نہیں دکھانی۔ وَمَن یُوَلِّہِمْ یَوْمَئِذٍ، یہ تخویف ہے جی، جو بھاگے گا اس کے لیے بڑی تخویف ہے جی۔ وَمَن یُوَلِّہِمْ، اور جو کوئی پیٹھ دے گا کافروں کو، یومئذٍ، اس دن، درمیان میں دو استثناء کیے جی، ان استثناء کا معنی بعد میں کریں گے، پہلے وہ تخویف پوری کر لیں جی۔ جس نے پیٹھ دی ان کو اس دن، فقد باء بغضب من اللہ، وہ تو لوٹا اللہ کا غصہ لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، بڑی سخت وعید ہے جی۔ ہاں، صرف دو جگہیں ہیں پیٹھ دینے کی، الا متحرفا لقتال، مگر ہنر کرنے والا لڑائی کے لیے، کوئی جنگی چال چل رہا ہے، پیچھے اس لیے ہٹ رہا ہے کہ میں کوئی جنگی چال چلوں گا، اس کے ذہن میں ہے کوئی چال، اس کے لیے پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ الا متحرفا لقتال، مگر ہنر کرنے والا، جنگی چال چلنے والا لڑائی کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا ملنے والا اپنی لشکر کو، لشکر پیچھے رہ گیا، یہ جذبات میں آگے نکل گیا، تو اب اپنے لشکر کے پاس آنا چاہتا ہے، فوج کے پاس آنا چاہتا ہے، اس لیے واپس آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ قانون ہے، ثابت قدم رہو، پیٹھ نہیں دکھانی۔ فلم تقتلوہم،
5 علتیں گزر چکی ہیں جی، 5 علتیں کس کی؟ الانفال للہ والرسول کی، کہ مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، اس کی 5 علتیں۔ فلم تقتلوہم، یہ تمام علتوں کا ثمرہ ہے جی، نتیجہ تمام علتوں کا۔ یہ جو ہم نے علتیں بیان کی، تمہیں ہم نے نکالا، فرشتے ہم نے بھیجے، بارش ہم نے برسائی، ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلم تقتلوہم، تم نے ان کافروں کو نہیں مارا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو مارا۔ تم تو قلیل تھے، تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھیں، ڈھالیں بھی نہیں تھیں، تیر بھی نہیں تھے۔ وما رمیت، اور آپ نے مٹھی مٹی کی نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی۔ بدر میں جبریل نے کہا ایک مٹھی مٹی کی آپ لیں اور کفار کی جانب پھینکیں، ہر کافر کی آنکھ میں اس کے ذرات پہنچے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وہ آپ نے نہیں پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ آپ نے نہیں کیا، وہ ہمارا کام تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو پھیلانا اور 1000 کفار کی آنکھوں میں اس کو ڈال دینا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک سوال کا جواب ہے جی، اللہ خود مار سکتا ہے تو پھر ہمیں جہاد کا حکم کیوں دیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ اللہ کہتا ہے میں نے مارا ہے، تم نے نہیں مارا، تو پھر جہاد کا حکم کیوں دیا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ عطا کرے مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسناً، اجر اچھا۔ جہاد اس لیے فرض کیا کہ تم اللہ کے رستے میں لڑو تو تمہارے اعمال نامے بھی نیکیوں سے بھر جائیں۔ ان اللہ سمیع علیم، جملہ تعلیلیہ ہے جی۔ ذالکم، بات یہی ہے، ذالکم، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا کہ تم نے نہیں مارا میں نے مارا ہے، تم نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی ہے، بات یہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اے وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ سست کرنے والا ہے کافروں کی تدبیروں کو۔ ان تستفتئوا، اے مکے کے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہو، فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، تو فیصلہ تو آج تمہارے پاس بدر میں آ گیا ہے۔ اور وہ جو مکے سے نکلتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا عذاب عظیم میں مبتلا کر دے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فیصلہ تو آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ شرک سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اب بھی رک جاؤ، باز آ جاؤ مسلمانوں کے خلاف قتال کرنے سے اور شرک سے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر کرو گے، نعود، ہم بھی کریں گے، اگر تم پھر وہی کرو گے، کیا؟ اسلام کی مخالفت، جنگ، نعود، ہم بھی پھر وہی کریں گے، مسلمانوں کی مدد، فرشتوں کا اترنا، مسلمانوں کو فتح دینا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گا تمہارا جتھا،
کچھ بھی، ولو کا صورت اگرچہ وہ بہت ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ اے وَعْلَمُوا اور جان لو بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا دوسرا قانون جی، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، غنیمتوں کے بارے میں جھگڑے نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کا حکم مانو۔ ولا تولوا عنہ اور مت روگردانی کرو اس سے، وانتم تسمعون حالانکہ تم سن رہے ہو اللہ کا ارشاد، اللہ کی باتیں، اللہ کی آیتیں۔ ولا تکونوا کالذین زجر جی، نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح، کالذین مثل المنافقین یعنی منافقوں کی طرح، نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا، یعنی زبان سے کہا، وہم لا یسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے یعنی مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ ان شر الدواب بے شک تمام جانداروں میں سب سے بدتر، تمام جانداروں میں سب سے بدتر جانور اللہ کے ہاں کون ہے؟ وہی بہرے گونگے، الذین لا یعلمون جو جانتے نہیں یعنی دل سے حق سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ولو علم اللہ علت ہے جی شر الدواب بننے کی، یہ شر الدواب کس طرح بن گئے؟ تمام جانداروں میں سے بدتر، اور اگر اللہ جانتا فیہم ان میں خیرن بھلائی، خیرن اس سے مراد ہے جی انابت، رجوع اللہ، ان کے دل میں کوئی انابت ہوتی، اگر اللہ جانتا ان میں بھلائی یعنی انابت، لاسمعہم تو ان کو سنا دیتا، ہدایت دے دیتا، ولو اسمعہم اور اگر اس حالت میں ان کو سنائے نا، جب یہ ضد میں ہیں، اناد میں ہیں، ہٹ دھرمی میں ہیں، اس حالت میں اگر اللہ ان کو سنائے نا، لتولوا تو وہ الٹے پھریں گے، وہم معرضون بے رخی کرتے ہوئے، کیوں؟ اب وہ ضد میں۔ یا ایھا الذین آمنوا تیسرا قانون ہے جی، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، لما الاما، لام بمعنی الا، جب وہ رسول تمہیں بلائے اس کام کی طرف، یحییکم جس میں تمہاری زندگی ہے، وہ کام کون سا ہے جس میں زندگی ہے جی؟ دین یا جہاد؟ جہاد میں زندگی ہے نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، جہاد میں زندگی ہے۔ اگر جہاد نہیں ہوگا تو ظالم لوگ تو ملیا میٹ کر دیں گے، عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، بچوں کو قتل کر دیں گے۔ جہاد میں زندگی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دین جہاد۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے
درمیان بندے کے اور اس کے دل کے. بین المرء و قلبی، بین المومن والمعصیت، یا بین الکافر والطاعت. مومن اور معصیت کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. مومن اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اور جو ضدی کافر ہے اس کے درمیان اور اطاعت کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. وہ اطاعت نہیں کرتا، مانتا نہیں. بعض لوگوں نے کہا حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دلی ارادہ پورا نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کنایتاً بولا گیا ہے، کنایا ہے ان کون القلب فی قبضتہ. کس سے کنایا ہے جی؟ کہ بندے کا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے. وَأَنَّهُ إِلَيَّ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس فتنے سے، یا گناہ مانا کر لو. فتنتاً گناہ، فساد. ڈرو اس گناہ سے جس کا وبال تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اس سے مراد فتنتاً سے کیا ہے جی؟ جہاد چھوڑ دینا. تو اس جہاد کو چھوڑ دو گے تو جو چھوڑنے والے ہیں صرف انہیں اس کا وبال پہنچے گا؟ نہیں، باقی لوگ بھی رگڑے جائیں گے. یا فتنتاً سے مراد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینا. اگر یہ چھوڑ دو گے امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو پھر معاشرے میں بدعات، رسومات، گند اور بے حیائیاں، فحاشی پھیلتی چلی جائے گی. تو پھر صرف سارے لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے، کیا نیک اور کیا بد. جان لو اللہ سخت عذاب والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ترغیب الی الجہاد ہے. اور اللہ اپنی نعمت کی یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے مسلمان. قلیل فی المکہ، مکے میں. مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. لوگ تمہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیتے تھے، گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے. تخافون، تم ڈرتے تھے. ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں کہیں اچک نہ لیں لوگ. ڈاکہ زنیاں، چوری چکاری. فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا فی المدینہ. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں طاقت دی اپنی مدد کے ساتھ. اے بالملائکہ. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں روزی دی ستھری چیزوں سے. اے من الغنائم، غنیمتیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو یہ میری نعمتیں دیکھو، کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا، کس طرح ٹھکانے دیے تمہیں. یا ایھا الذین آمنوا
چوتھا قانون جی، اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اللہ کی خیانت یہ ہے کہ اس کے فرائض اور احکام کو نہ مانا جائے، رسول کی خیانت یہ ہے کہ آپ کی سنت کی پیروی نہ کی جائے، اور آپس کی خیانت کیا ہے؟ امانتوں کی نگہبانی کرو۔ جو امانتیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے بھئی میں نے کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہے، صرف وہ امانت نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دی ہے تو یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے ذمے ہیں اللہ کا قرآن تفسیر پڑھانی، تو میں اسے صحیح طریقے سے پڑھاؤں۔ ایک خطیب ہے، وہ ممبر کا امین ہے، اس میں وہ خیانت نہ کرے۔ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو آپ اس کے امین ہیں، آپ اس عہدے میں خیانت نہ کریں۔ آپس میں خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں، نگہبانی کرو امانت کی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، وبالہ، اس خیانت کا وبال، سزا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنۃ، آزمائش ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے مینا کیا جی، شاہ عبد القادر صاحب نے مینا کیا، خراب کرنے والے ہیں۔ متعلق با ابتدائے صورت، مال غنیمت میں نزاع کر رہے ہو مال کے لیے، یہ مال تو تمہیں خراب کر دیں گے اگر ان کی رعایت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرو گے۔ اولاد اور مال کی رعایت میں دین کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پانچواں قانون جی، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، شرک نہیں کرو گے، اس کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ کر دے گا تمہارے لیے فیصلہ۔ ہر حالت میں تقوی اختیار کرو، اللہ کے نافرمان نہ بنو، تو وہ کر دے گا تمہارے لیے فیصلہ، فتح و نصرت کا فیصلہ، یا حق و باطل کے درمیان فیصلہ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ بھی اور تمہاری برائیاں بھی، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، چھٹی علت ہے جی، 5 علتیں گزر گئیں جی، یہ چھٹی علت ہے جی، کس کی؟ الانفال للہ والرسول۔ اور جب وہ تیرے متعلق تدبیریں کرتے تھے، اور جب تدبیریں کرتے تھے تیرے متعلق کافر، سازش کیا؟ لیثبتوک، کہ تجھے قید کر دیں۔ مشورہ ہوا، ایک مشورہ ہوا قید میں ڈال دو، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے مکے سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ مکر و فریب کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کرتا تھا،
کہ میں نے اپنے پیغمبر کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دینا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت بھی مدد اللہ نے دی تھی، اس وقت تو کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، چند لوگ تھے۔ اس وقت میں نے آپ کی مدد کی اور مکے سے آپ کو نکالا، مشرکین کی تدبیر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، شکوہ جی، یا جو معاندین ہیں کفار، ان کے مستحق کے عذاب ہونے کا سبب بیان ہو رہا ہے۔ یہ کیوں عذاب کے مستحق ہیں؟ فرمایا یہ اتنے خبیث ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیتیں تو کہتے ہیں قد سمینا، ہاں جی ہاں سن لیا، ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں۔ نضر بن الحارث تھا جی، مکے میں، نضر زواد سے جی، زواد، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ یہ قرآن کیا ہے جی؟ کبھی یوسف کا قصہ، کبھی حضرت ہود کا قصہ، کبھی حضرت صالح کا قصہ، کبھی حضرت نوح کا قصہ، ہم بھی اس طرح کی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، 7ویں علت ہے جی، وَإِذْ قَالُوا، اور جب ان مشرکین نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو لک، اگر ہے یہ قرآن، یہ دین حق، یہ نبی پاک، اگر ہے یہ حق تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پس برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، اویتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہم پر عذاب دردناک۔ یہ مکے سے نکلتے ہوئے مشرکین نے دعا مانگی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو منہ مانگی، سزا دے دی، یہ کرنے والے ہم ہیں، تو پھر مال غنیمت بھی ہمارے حکم سے تقسیم ہوگا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اب تک ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟